بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج جس موضوع کے اوپر بات کرنی ہے وہ یہی ہے کہ لازمی نہیں ہے کہ ہم ہر چیز میں ایکسیلنس حاصل کر سکیں، اور یہ ضروری نہیں ہے کہ ہم کیا ہوں، ہم ہر جگہ کے اوپر ایک ہماری جو پرفارمنس ہو رہی ہے اس میں کبھی کوئی غلطی نہ آئے، کبھی کوئی ادھر سے ادھر نہ ہو۔ اور یہ بھی کوئی ضروری نہیں ہے کہ ہم ہر وقت ہی بالکل جو اپنے ٹائم کے اوپر ایک سیکنڈ بھی اوپر نیچے نہ ہو، ایسا زندگی میں ہوتا نہیں ہے۔ اور جو لوگ اس چیز کے پیچھے چل پڑتے ہیں کہ ہر چیز کیا ہونی چاہیے، بالکل فٹ ہونی چاہیے اور ذرا ادھر سے ادھر نہ ہو، تو یاد رکھیں وہ ایک مصنوعی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں، وہ حقیقت کی زندگی سے دور ہو جایا کرتے ہیں۔ آپ اپنی طرف سے کوشش تو کر سکتے ہیں، لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کو ہر چیز بالکل بہترین ملے اور آپ ہر جگہ کے اوپر بالکل فٹ رہیں۔ تو میں نے ایسے لوگوں کو بڑا زندگی میں دیکھا جو اس طریقے سے رہتے ہیں اور مصنوعی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں، اور خاص طور پہ وہ اپنے آپ کو دکھاتے ہیں کہ جی ہم بڑے باوقار ہیں، بڑے باوقار ہیں۔ آپ نے مختارات اگر پڑھی ہو تو اس میں آپ نے ایک قاضی کا واقعہ پڑھا ہوگا جس کو آ کے ایک مکھی نے تنگ کرنا شروع کیا تھا، کہ بڑا صاحب وقار قاضی، اور اس کو ہر وقت جو ہے جب وہ بیٹھتا بھی تھا تو ایسے کہ بالکل نہ حرکت کرنی، نہ ادھر دیکھنا نہ ادھر دیکھنا۔ اور ایک دفعہ جب مکھی آ گئی تو مکھی نے آ کے اس کو جو ہے وہ آ کے خوب تنگ کیا، اور جب تنگ کیا اس کو تو اس کو کوشش اس کو ہاتھ آخر ہلانا ہی پڑا۔ پھر جب ہاتھ ہلانا پڑ گیا پھر اس کے بعد جو سبق جو وہ کیا ہے وہ بڑا بہترین سبق ہے۔ اور اصل چیز کیا ہے کہ مصنوعی زندگی میں نہ رہیں، اپنے آپ کو خاص طور پہ ایسا دکھانا کہ ہم بڑے صاحب وقار ہیں، ہم بڑے ہی ای- ای- ہم بات کرتے ہیں تو بڑے سوفسٹیکیٹڈ طریقے سے ہم بات کرتے ہیں، ہماری زندگی، ہمارا چلنا، ہمارا اٹھنا، ہمارا بیٹھنا، ہمارا بولنا، ہم جس جو بھی کام کرتے ہیں بڑے ہی بہترین طریقے سے کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ چیزیں جب لوگوں میں پیدا ہوتی ہیں نا تو وہ حقیقت سے دور ہو جایا کرتے ہیں۔ آج کل کا ہمارا جو دیندار طبقہ ہے نا وہ وہ بھی اس میں مبتلا ہو چکا ہے، وہ بھی اس میں مبتلا ہو چکا ہے۔ اور دیندار طبقہ یہ سمجھتا ہے کہ میں اگر کسی چیز کے اندر مجھے میری اگر کچھ تھوڑی بہت کسی جگہ کے اوپر میں اپنے آپ کو اس طرح ظاہر نہ کر سکا بڑا اچھے طریقے پر، تو شاید لوگ دین کے اوپر نہیں آ سکیں گے، اور لوگ جو ہے نا بڑا ہی اس کو ایک وہ سمجھا جائے گا کہ جیسے کہ بڑی کمی ہے۔ میں ایک دفعہ بڑا حیران ہوا، بہت بہت زیادہ حیران۔ ایک مولانا صاحب جو ہیں تو ان کے پاس ایک لڑکا جو تھا وہ ان کو کمپیوٹر سائنسز کی کچھ باتیں سمجھا رہا تھا، کمپیوٹر سائنسز کی جو ہے۔ اس نے کہا کہ جی یہ اس طرح ہوتا ہے، جی اس طرح ہوتا ہے، اس طرح ہوتا ہے۔ میری تو فیلڈ بھی رہی ہے جی، ظاہری بات ہے، ہم نے پڑھی بھی، وہ ساری لینگویجز بھی پڑھی، سارا کچھ وہ بھی کیا،
لیکن مجھے بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی وہ بات جو ہے، اور ٹیکنیکلی بڑی اس طرح کی بات تھی۔ تو وہ جو مولانا صاحب تھے کہنے کہ ہاں 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 سمجھ آ رہی ہے، بالکل سمجھ میں آ رہی ہے، بالکل۔ اس نے کہا کہ آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ ہاں ہاں بالکل سمجھ میں آ رہی ہے۔ تو مجھے اسی وقت ہی وہ احساس ہوا، میں نے کہا کہ یہ ہے ہم، جو ہم اپنے ارد گرد ایک حصار قائم کر دیتے ہیں، اور ہم اس میں چلے جاتے ہیں کہ جناب اگر میں نے لوگوں کے سامنے یہ شو کیا کہ مجھے یہ بات سمجھ میں نہیں آئی، یا یہ کوشچن میں نہیں سمجھ سکا، یہ بات میں نہیں سمجھ سکا، تو شاید اس میں ہماری بڑی بےزتی ہو۔ میں اپنے طلبا کو بھی کہتا ہوتا ہوں کہ دیکھو تم، ضروری نہیں ہے کہ تم اپنے اردو بولنے کے اندر انگریزی کے الفاظ استعمال کرو گے تو لوگ تمہاری عزت کریں گے، کہ جناب ہم خاص طور پہ انگریزی کے الفاظ استعمال کریں تو لوگ ہمیں سمجھا کہ یار یہ بڑا پڑھا لکھا مولوی ہے، پڑھا لکھا مولوی۔ کیونکہ علماء کو میں جب دیکھتا ہوں کہ وہ جب انگریزی بولنے کی کوشش کرتے ہیں اس کے اندر سے اور غلط بولتے ہیں، تو اس کا جو ایک تاثر جو پڑتا ہے وہ بہت برا پڑتا ہے۔ اس کی بجائے اگر وہ اپنی ہی زبان کے اندر، اور ہاں اسی اس میں ہوتے کہ بس سیدھی سیدھی بات کریں، بھئی انگریزی آنا کوئی کمال کی بات نہیں ہے، انگریزی آنا کون سی کمال کی بات ہے؟ یا اگر ہمیں انگریزی نہیں آتی ہے تو اس سے ہمارا اندر کوئی نقص تو لازم نہیں ہے۔ یا میں نے اگر کپڑے جو ہے نا کوئی بڑے کاٹن کے اور جو ہے نا کلف لگے ہوئے کپڑے نہیں پہنے ہوئے، تو اس سے یہ نہیں ہو جائے گا کہ لوگوں کے اندر میری جو ہے نا کوئی عزت جو ہے نا کم ہو جائے گی۔ تو خلاصہ کلام جو جس چیز کو میں سمجھانے کی بات کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ اپنی، جس کو کہتے ہیں نیچرل لائف گزاری ہے، کسی کوئی ضرورت نہیں ہے اپنے ارد گرد مختلف خول بنا لینے کی، کوئی ضرورت نہیں کہ جناب مجھے نظر ایسا آنا چاہیے، میری چال ڈھال ایسی ہونی چاہیے، میں جو کہتے ہیں نا جان بوجھ کے جو ہے نا وہ چلنے کی چال ایسی ہوتی ہے، لوگ دیکھ رہے ہوں آپ کو تو آپ جان بوجھ کے جو ہے نا تواضع والی چال، کہ جناب بس ہمارے اندر جو تواضع ہے وہ تو پتہ نہیں ہمارے اوپر تواضع ختم ہو گئی ہے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ اسی لیے بڑا لوگوں کو ڈانٹ ڈپٹ کیا کرتے تھے، اور یہ وہ فرمایا کرتے تھے کہ دیکھو جب آتے ہو تو یہ مصنوعی جو تعظیم ہوتی ہے نا، یہ مت کیا کرو، مصنوعی تعظیم جو ہوتی ہے تو اس لیے اپنی باتوں کے اندر، اپنی چال ڈھال کے اندر اپنے آپ کو ہر طرح سے آپ جو ہیں بس وہ آپ کو نظر آنا چاہیے۔ کوئی ضرورت نہیں ہے کہ بھائی میں اگر کوئی بڑا ولی اللہ نہیں ہوں تو مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے کہ میں لوگوں کو ولی اللہ نظر ہی ہوں۔ بھائی ہم سیدھے سادے سے کہیں مسلمان ہیں بس، سیدھے سادے مسلمان، سیدھے سادے مسلمان نظر آتے ہیں، ہماری بول چال، ہماری چال ڈھال جو کچھ ہے ہم اسی طرح ہی رہتے ہیں۔ ہمیں اگر ہمیں کوئی چیز نہیں آتی ہے ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے کہ ہم اس کو یہ ظاہر کریں کہ ہاں جی ہمیں بڑی آتی ہے۔ اس سے کبھی آپ کی اس میں وہ نہیں ہوتا، آپ کو کوئی زبان نہیں آتی تو اس سے کیا فرق پڑ گیا کہ میں لوگوں کو یہ دکھاؤں کہ نہیں جی مجھے بڑی اچھی زبان آتی ہے؟ کیونکہ جب آپ یاد رکھیے گا، جب آپ مصنوعی خول اپنے ارد گرد جب بنا لیتے ہیں، اور جس وقت آپ کی حقیقت کھلتی ہے اس وقت جو آپ کا امپریشن لوگوں کے اوپر پڑتا ہے وہ انتہائی خطرناک ہوتا ہے۔
اور دین کو انتہائی نقصان پہنچتا ہے، دین کو انتہائی نقصان پہنچتا ہے۔ اسی چیز کا نام کیا ہوتا ہے جس کو ہم ریاکاری کہتے ہیں، کہ انسان ریاکار جب بن جاتا ہے، اور لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات ڈالی گئی ہے کہ جی اگر دیکھو بعض دفعہ ہمیں ریاکاری کرنی پڑتی ہے، بعض دفعہ ہمیں ریاکاری کرنی پڑتی ہے لوگوں کو دکھانے کے لیے، تو دین کی طرف تاکہ لوگ آئیں گے۔ لوگ آئیں یا نہ آئیں، ہم نے پہلے اپنی حفاظت کرنی ہے، پہلے ہم نے اپنی حفاظت کرنی ہے۔ کو انفسکم، اپنے آپ کو بچانا ہے، پھر گھر والوں کی وہ۔ سب سے پہلے اپنی باطن کو دیکھیں کہ میرے باطن کو کہیں نقصان تو نہیں پہنچتا۔ ہم نے حضرت کو دیکھا ہوا تھا تو ہمیں ایک اس لیے ایک بالکل ہی ایک دنیا ہی ایک مختلف نظر آتی تھی۔ میں آپ سے کئی دفعہ عرض کر چکا ہوں، میں نے حضرت کو بڑا اس چیز کو میں دیکھتا تھا اور میں خود بھی نوٹ کرتا تھا کہ حضرت بالکل سیدھے سادے وہ تھے۔ آپ سنتے بھی ہوں، ان کے بیانات بھی آپ سنتے ہوں گے، آپ نے وہ دیکھا ہوگا کہ وہ سیدھے سادی باتیں کرتے تھے بھی بڑے سادہ سے، اور بہت جس کو کہا جاتا ہے نا کہ بہت معصوم قسم کی طبیعت تھی، معصوم طبیعت تھی۔ حدیث میں بھی آتا ہے نا کہ المومن غیر کریم، مومن جو ہوتا ہے وہ بڑا سادہ ہوتا ہے۔ بیانات کے اندر بھی بعض دفعہ بیان کے اندر جو ہے وہ بول دیا کرتے تھے، بعض دفعہ یہ ہوتا تھا کہ جی بیان کے اندر بتا دیتے تھے، اچھا میری جو فلاں بیٹی ہے اس کا نام بھی لے لیا کہ جی یہ فلاں بیٹی ہے، تو پھر دوسری دن اس کی شادی فلاں جگہ، کوئی دوسری بیٹی اس کا نام لے کر دی فلاں۔ حضرت کے بیٹے جو تھے وہ ذرا تھوڑے سے اس بات پہ خفا ہوتے تھے کہ ابا جی آپ جو ہے نا وہ بیٹیوں کے نام نہ لیا کریں بیان کے اندر، آپ بیٹیوں کے نام نہ لیا کریں۔ تو ایک دفعہ کہنے لگے کہ وہ ایک دفعہ بولے، کہتے ہیں کہ اپنے بیٹے کا نام لیا کہ یہ مجھ پہ بڑا خفا ہوتا ہے، بیان کے اندر ہی بتا دیا کہ بڑا خفا ہوتا ہے کہ بیٹیوں کے نام نہ لیا کریں، یعنی کہ اس میں سے کہ یہ مجھے خفا ہوتا ہے کہ بیٹیوں کے نام نہ لیا کریں۔ یہ سادگی کیا ہوتی ہے، اور وہ جیسے تھے بس وہ ویسے ہی نظر آتے ہر چیز کے اندر، کپڑوں کے لحاظ سے، بات چیت کے اندر، کسی بھی اس میں سے۔ اب کیا ہوتا تھا حضرت کی بیان ہوتا تھا، بیان کے بعد کیا ہوتی تھی، خاموش دعا ہوا کرتی تھی، خاموش دعا، بالکل خاموش دعا۔ نماز کے بعد بھی جب پڑھائے نماز پڑھاتے تھے، خاموش دعا، بالکل خاموش دعا کراتے تھے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ بھی خاموش دعا کیا کرتے تھے۔ تو اب ہوا یہ کہ جب مولانا عبد الرحمان اشرفی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہو گیا، تو حضرت کے پاس بھی بخاری شریف اول تھی، ان کے پاس بخاری شریف ثانی تھی، لیکن کیونکہ جامعہ کے اندر یہ ہوتا تھا کہ جی جامعہ کے اندر تکمیل بخاری کا بہت بڑا ایک فنکشن ٹائپ ہوتا ہے، تو وہ ہوتا تھا پہلے سے ہی چلا آ رہا تھا، مغرب کے بعد جو ہے وہ کیے کرتے تھے۔ تو اب کیا ہوا کہ حضرت کے ذمہ ہو گیا، حضرت تو صبح کے وقت خاموشی سے اپنی دعا وغیرہ کروا کے بخاری شریف اول کی بس وہ کر دیا کرتے تھے، لیکن ان کے انتقال کے بعد پہلی دفعہ کیونکہ حضرت نے ساری پڑھائی بہت بخاری شریف، تو اب کیا کریں جی، حضرت کی اب دعا آ گئی، اب تو لوگ آئے ہوئے ہیں سارے کے سارے جی، اب تو لوگ تو اس چیز کا مطالبہ بھی کریں گے کہ جناب اونچی دعا ہو سارا کچھ۔ تو اب حضرت کو
نہیں آ رہی کہ میں کیا کیا دعا کروں، کہ یہ دعا کروں تو کس طرح جو ہے نا، بس اس سیدھی سادھی جو ہے وہ پڑھی جا رہے ہیں، پھر ان کو کوئی ساتھ کوئی بتا رہے تھے یہ بھی یہ بھی کریں، یہ بھی بولیں، یہ بھی کریں، دعا کے اندر سے ہوتا ہے نا کہ انسان کے اندر ایک وہ نہیں ہوتی، اس کو مانگنی نہیں آتی اس طرح سے، جس طرح آج کل کا ایک خاص خطیبوں کا ایک انداز ہوتا ہے دعاؤں کا، دعاؤں کا اور رلانے کا ایک انداز ہوتا ہے، جی رلاؤ لوگوں کو، واہ واہ ہوگی بڑی جو ہے نا، تو وہ ان کو نہیں آ رہی۔ پھر اگلے سال کیا کیا کہ اگلے سال یہ ہوا کہ حضرت کو پھر یہ مشورہ دیا گیا کہ وہ مناجات مقبول ساتھ لے جائے دعا کے اندر جو ہے نا، کہ اب دعائیں کیسے وہ کریں گے، تو مناجات مقبول کے اندر جو دعائیں لکھی ہوئی ہیں وہ پڑھ کے کیا کر رہے ہیں، وہ دعائیں کر رہے ہیں۔ اب عوام جو ہے بیچاری، ظاہری بات ہے وہ تو آئی ہوئی ہے کہ جناب وہ ساری جس طرح کے عام طور پہ دعاؤں کا ایک سٹائل ہوتا ہے وہ ہو، وہ ان کو اب کہاں سے جو ہے حضرت کو تو یہ بیچارے سیدھے سادے سے جو ہے تو مناجات مقبول میں سے جو ہے نا ساری وہ عربی کی دعائیں جو ہے نا وہ پڑھی جا رہے ہیں، پڑھی جا رہے ہیں۔ تو ہم نے دیکھا، ان کو دیکھا، جب ان کو دیکھا تو ایک کہتے ہیں کہ پھر بندے کو کسی اور جگہ کے اوپر کہیں وہ ہی نہیں ملتا ہی نہیں ہے کہ جی جب آپ ایسی کھری چیز کو دیکھا ہوا ہوتا ہے نا، پھر انسان ادھر ہی مست ہو جاتا ہے پھر تو اصل جو ہمارے اکابر کا جو مزاج ہے نا، وہ بڑی ایک سادگی اور وہ سیدھے سادے مفتق عثمانی صاحب کو آپ دیکھیں، آپ لوگوں نے تو صرف ویسے دیکھا ہوا ہے، ہم نے تو حضرت کو قریب سے دیکھا ہے، ہم نے تو حضرت کو قریب سے دیکھا ہے، اتنے سادہ ہیں نا، اتنے سادہ ہیں، بندہ کہتا ہے کہ جی یہ کیا مفتق عثمانی، اتنا بڑا نام دنیا کے اندر، اور سادگی بالکل جو ہے بس۔ تو اس لیے دیکھو بچوں، بات میں چیز سے سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں، وہ یہ کر رہا ہوں کہ اپنے ارد گرد خول نہ بناؤ، مصنوعی خولوں میں مت اپنے آپ کو جکڑو، کہ اتنے جکڑ جاؤ کہ پھر اگر سانس بھی لینا چاہو نا تو سانس بھی نہ لے سکو، اور کیا ہو کہ لوگ آپ کو دیکھیں اچھا یہ جو ہے نا آپ یہ ایسے بھی کرتے ہیں، آپ ہنستے بھی ہیں، آپ مسکراتے بھی ہیں، آپ جو ہے نا یہ اس طریقے سے اتنے اپنے آپ کو ایسا نہ بنا، دیکھو اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے اندر ایک نیچرل اس کی ایک وہ رکھی ہوئی ہے، طبیعت رکھی ہوئی ہوتی ہے، اس کی وہ طبیعت ہوتی ہے، اگر وہ اس طبیعت سے ہٹنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے تو پھر اس کو مصنوعی چیزوں کا سہارا دینا پڑتا ہے، اپنے آپ کو سنت کا عادی تو بناؤ، لیکن اتنا ایسا عادی بنا لو کہ وہ سنت کیا ہو جائے آپ کے اندر رچ بس جائے، اور ایسی رچ بس جائے کہ آپ کو مصنوعی پن نہ اختیار کرنا پڑے، تو اس مصنوعی جو زندگی ہے، لوگوں کے اندر جی پرومیننٹ نظر آنا، لوگوں کے اندر مجھے ڈفرینٹ نظر آنا ہے، لوگوں سے جو ہے نا میری طبیعت کیا ہونی چاہیے، بالکل پتہ چلے کہ واقعی میں کچھ ہوں، میں کچھ ہوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں آپ سے وہ بھی کرتا رہتا ہوں، تھانے رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا بھی ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو ہاں، تو میں آپ سے یہ عرض کر رہا تھا کہ آپ جب آپ سیدھے سادے سے ہوتے ہیں آپ کو کوئی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہتے ہیں دیکھو سچ بولنے والا جو انسان ہوتا ہے اس کو کبھی یہ یاد رکھنے کی ضرورت نہیں ہوتی کہ میں نے کیا بات کہی تھی، جھوٹ بولنے والے کو یہ چیز
وہ کرنا پڑتا ہے کہ اچھا میں نے فلاں جگہ پہ یہ بات کہی تھی. تو جھوٹ بولنے کا ایک بہت بڑا نقصان یہ ہوتا ہے کہ آپ کو یہ یاد رکھنا پڑتا ہے کہ میں نے فلاں جگہ کے اوپر یہ بات کہی تھی. تو جھوٹی تواضع، جھوٹی علمیت، جھوٹی جھوٹے رکھ رکھاؤ، جھوٹے تکلفات، ان سب چیزوں سے اپنے اندر سے نکال دوں. اچھا جی میں کسی کے گھر جا رہا ہوں، اگر میں دیکھو اگر میں ایسے خالی ہاتھ چلا گیا تو یہ بڑا ہی ایک بری بات ہوگی. خالی ہاتھ نہیں جانا چاہیے، دل نہیں کر رہا دینے کو آپ کا، جاننے اس میں سے، لیکن کیا کر رہے ہیں آپ، جان بوجھ کے آپ اپنے آپ کو وہ کر کے اور بڑے جی اس میں سے وہ کہیں گے جی یہ کیوں لیا؟ نہیں 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 کوئی ایسی بات. اور اس طرح کی اگر آپ کہیں گے تو لوگ آپ کو شروع شروع میں تو لوگ آپ کو کیا سمجھیں گے؟ ویسے بھی لوگ ایسے لوگوں کو معاشرے میں لوگ پاگل سمجھتے ہیں، کہتے ہیں یہ پاگل لوگ ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں ہے معاشرے کے رکھ رکھاؤ کا ہی نہیں پتا، ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ زندگی کیسے گزاری جاتی ہے. جھوٹے خولوں سے، جھوٹی چیزوں سے اپنے آپ کو نکال دو، زندگی آپ کی بڑی پرسکون ہو جائے. دین نام ہی کس چیز کا ہے؟ دین نام ہی سیدھا سادہ، جو آپ ہو بیسیکلی وہی چیز نظر آؤ آپ. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے، صحابہ کیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھا کیسے کرتے تھے؟ آپ یہ سوچو ذرا. جب ہم حدیث پڑھتے ہیں، ہم وہ دیکھتے ہیں، اور آج کا ہم جو دیندار طبقے کا جو ایک وہ چیز دیکھتے ہیں نا، تو زمین آسمان کا فرق نظر آتا ہے. آج کے دیندار طبقہ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو صحابہ کے ساتھ جس طریقے سے اٹھنا بیٹھنا اور جو کچھ تھا، اس میں زمین آسمان کا آپ کو فرق نظر آئے گا. صحابہ کہتے ہیں کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چلنا کرتے تھے، کچھ صحابہ آگے چل رہے ہوتے تھے، کچھ پیچھے چل رہے ہوتے تھے. اس طریقے سے ہم کیا ہوتے تھے، ہر ایک میں حضور ہمارے درمیان اس میں چلتے تھے، ٹھیک ہے تو ہم اس میں چلتے تھے. مجلس میں ہم بیٹھے ہوتے تھے تو باہر سے آنے والے کو پوچھنا پڑتا تھا کہ این محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہ محمد کہاں ہے. مطلب آتے تھے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی ایسا کوئی وہ نہیں ہوتا تھا، صرف عام طریقے پر بیٹھے ہوئے. تو وہاں پہ کسی کو یہ نہیں ہوتا تھا کہ جناب یہ کوئی علادہ سے وہ. جب مدینہ گئے ہیں، جب مدینہ گئے ہیں آپ کو پتہ ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ساتھ تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی مبارک اور بال جو مبارک تھے، ان کے اندر اتنی سفیدی نہیں آئی ہوئی تھی. حضرت ابو بکر کی جو تھے وہ ذرا زیادہ وہ تھے، سفیدی آئی ہوئی تھی. تو جب پہنچے ہیں وہاں پر تو ہوا یہ کہ لوگ یہ حضرت ابو بکر کو سمجھے کہ یہ بڑے ہیں تو یہ ہوں گے حضور صلی اللہ علیہ وسلم. تو وہ آ کے حضرت ابو بکر سے مصافحہ کرتے رہے، حضرت ابو بکر بھی مصافحہ کرتے رہے، بتایا نہیں انہوں نے، تاکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف نہ ہو کہ مسافے کی وجہ سے اتنی دنیا جب آئے گی مسافہ کرے گی. تو مسافہ کرتے رہے کرتے رہے کرتے رہے، لوگ چلے گئے. اب جب دھوپ آئی ہے تو حضرت ابو بکر نے سایہ کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ کھڑے ہو کے جو ہے چادر سے اپنی. تو تب لوگوں کو پتا چلا کہ بھائی یہ تو کیا ہے، ہم جن سے مسافہ کر کے آئے ہیں یہ تو حضرت ابو بکر ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو دوسرے تھے. تو وہ اگر ہماری طرح کے ہوتے تو کہتے چلو جی دوبارہ پھیرا دو، دوبارہ ایک دفعہ جو ہے نا، پہلی دفعہ غلط ہو گیا، اب دوسری مرتبہ جو ہے. لیکن یہ تھا کہ حضور کو دیکھنے کی وجہ سے صحابہ کی ایک تربیت ہو جائے کرتی تھی. تو وہ جو ہے وہ صحابہ پھر دوبارہ نہیں آئے، جو انصاری صحابہ تھے. سیدھے سادے جو ہے نا لوگوں تو سیدھے سادے بنے آپ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے، مجلس میں مذاق بھی فرمایا کرتے تھے، مذاق بھی ہوتا تھا، صحابہ میں بیٹھا بھی کرتے تھے، بازار بھی جایا کرتے تھے. بازار
اب آپ کو قرآن کے اندر دیکھیے کہ جو چیز پتہ چلتی ہے کہ وہ کیا، ہاں، جو ہے مشرک جو وہ تھے، جو جس زمانے میں مشرکین ہوا کرتے تھے، جو بھی وہ تھا، وہ اعتراض کیا کرتے تھے انبیاء کے اوپر کہ یہ نبی جو ہے یہ تو بازاروں میں پھرتے ہیں، کھاتے پیتے بھی ہیں، بازاروں میں بھی پھرتے ہیں، انبیاء پہ یہ اعتراض ہوا کرتا تھا۔ اور آج کل اس کو بزرگی سمجھا جاتا ہے کہ جناب یہ جو فلاں بزرگ ہے نا، یہ 50 سال سے بازار ہی نہیں گئے ہیں، یہ تو کیا ہے اتنے بڑے بزرگ ہیں، واہ 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 واہ، کہ 50 سال سے یہ بازار ہی نہیں گئے ہیں، یہ تو جو ہے نا بولتے ہی نہیں ہے، بالکل جو ہے نا ایسے وہ ہو گئے، یہ اب کیا بن گئی ہیں، یہ بزرگیاں بن گئی، یہ تو کھاتے ہی نہیں ہے، ان کو جو ہے نا دو چنے کھا لینا تو بس یہ کیا ہو جاتا ہے، بس اسی سے ان کا کیا ہو جاتا ہے، پیٹ بھر جاتا ہے ایک چنے۔ یہ یہ اس کی کیا ہے بزرگی ہیں؟ اچھا یہ فلاں آدمی بزرگ ہے نا، یہ ہاں، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے، حضرت کے اس میں سے بازوں کے اندر ہوا ہے کہ کسی نے خاتون نے کہا کہ جی ہم تو مذہب تھانی سے بیعت ہوں گے، تو کسی انہوں نے کہا کہ نہ، ان سے تو بیعت نہ ہو، اس لیے کہ وہ تو اپنی بیگم کو ساتھ سفر کے اندر بھی لے کے جاتے ہیں، سفر میں بیگم کو ساتھ سفر میں لے کے چلے جاتے ہیں۔ ایک خاتون نے کہا کہ فلانے بزرگ سے بیعت ہو، انہوں نے 40 سال سے اپنی بیگم کے پاس نہیں گئے ہیں، 40 سال سے، یہ کیا بن گئے، یہ بزرگی کی علامتیں بن چکی ہیں۔ جو بندہ اپنے گھر بھی نہ جائے، کوئی وہ نہ ہو، جیسے آج کل لوگ بڑا سمجھتے ہیں کمال سمجھا جاتا ہے، میں نے خود کئی لوگوں سے سنا، سمجھدار لوگوں سے، یہ تو سارا ٹائم مسجد میں بیٹھے رہتے ہیں، بہت بڑے بزرگ ہیں، اچھا کیوں سارا ٹائم مسجد میں ہوتے ہیں؟ مطلب یہ کوئی بزرگی ہے کہ سارا ٹائم بندہ مسجد میں بیٹھا رہے تو یہ بندہ بزرگ بن گیا؟ یا یہ ان اپنے بچے کو کبھی اٹھایا ہی نہیں ہے؟ اتنا دیکھو کیسا وہ ہے، اللہ تعالیٰ کی یاد میں ایسے غافل ہیں کہ بچہ اگر رو بھی رہا ہو نا تو یہ اٹھاتے بھی نہیں، بالکل جو ہے نا یہ اپنے اس میں مگن ہوتے ہیں۔ تو ہم مصنوعی چیزوں میں پھنس گئے ہیں۔ پہلے ہم لوگوں کو اس طریقے سے دکھاتے ہیں، پھر اگر ہم سے چھوٹی موٹی کوئی کوتاہی ہوتی ہے یا کچھ ہوتا ہے، پھر لوگ جب ہم سے بدظن ہوتے ہیں، پھر ہم کہتے ہیں کہ دیکھو لوگ کیسے ہیں، لوگوں کو ایسا نہیں کرنا چاہیے، ہم سے کیوں بدظن ہوئے ہیں، فلاں کیا ہوا۔ تو بھائی بات یہ ہے کہ ہم نے خود اپنے آپ کو کیا کیا ہے، ایک آئیڈل کے طور پہ پیش کیے، اپنے آپ کو ایک بت بنا لیے۔ جب آپ اپنے آپ کو ایک بت کے طور پہ پیش کرتے ہیں، پھر اس کے بعد آپ کو کیا کرنا پڑتا ہے، پھر اس کو ساری زندگی اس کو نبھانا پڑتا ہے، اس جھوٹی جو جھوٹی جو تعظیم اور جھوٹی چیزوں کے اندر آپ کو ہمیشہ اپنے آپ کو پھنسانا پڑے گا۔ جسے ایک آدمی کو کوئی چیز نہ آتی ہو، مثال کے طور پہ آپ پوچھیں مجھ سے کہ استاد جی آپ کو پائتھن لینگویج آتی ہے ڈیٹا سائنسز میں اب کیا کروں، میں اگر ایک دفعہ کہہ دوں ہاں جی مجھے تھوڑی بہت، اگر میں نے اس کو دیکھا ہوا ہو تو میں اس کو لے لوں، اب جتنی دفعہ آپ مجھ سے وہ کریں گے تو مجھے کیا کرنا پڑے گا، مجھے اپنے آپ کو چھپانا پڑے گا۔ تو 1 منٹ میں آتا ہوں، ابھی 1 منٹ اس کو کیجیے۔
تو آج میں یہی کہہ رہا تھا کہ اپنے آپ کو ان مصنوعی تکلفات سے نکالیے. جب آپ اپنے ارد گرد جب ایسے خول بنائیں گے، پھر جب آپ اپنی کسی طرح سے نیچرل لائف کے اندر آئیں گے تو لوگ آپ کے اوپر پھر اعتراضات شروع کر دیں گے، اور آپ اپنے آپ کو پھنساتے جائیں گے، اتنے پھنس جائیں گے کہ آپ پھر باہر نہیں نکل سکیں گے. اس کی میں آپ کو مثال دیتا ہوں. یہ جتنے ایکٹر اور ایکٹریسز ہوتے ہیں، یہ کیا ہوتے ہیں؟ جو یہ آئیڈلز ہوتے ہیں لوگوں کے، ایکٹر ایکٹریسز، بڑے بڑے ہیروز فلاں جو ہیں، یہ لوگوں کے سامنے کیا نظر آتے ہیں؟ بڑے اچھے نظر آئیں گے، ہنستے مسکراتے نظر آئیں گے، بڑے جیسے کہ بڑے خوش ہیں زندگی کے اندر. ہم تو پتہ نہیں فلاں جو ہے نا وہ مسکرا رہے ہیں، کبھی ادھر وہ کر رہے ہیں، جیسے اچھل رہے ہیں، کود رہے ہیں زندگیوں کے اندر، کہ جیسے ان سے تو خوشحال کوئی ہے ہی نہیں. لوگ شادیاں بھی کر لیتے ہیں ان کے ساتھ. ہوتا کیا ہے؟ وہ شادیاں کتنے عرصے تک چلتی ہیں ان کی شادیاں؟ ایک ایک ایکٹر ایکٹریسز کی آپ کو خود معلوم ہے 4 4 شادیاں ہوئی ہوئی ہوتی ہیں، 5 5 شادیاں ہوئی ہوئی ہوتی ہیں، سال سال 2 2 سال چلی ہوئی ہوتی ہیں. اس کے بعد طلاقیں ہوئی ہوئی ہوتی ہیں، اور اتنے خطرناک دشمن بنے ہوئے ہوتے ہیں ایک دوسرے کے. کیونکہ وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ مصنوعی زندگی میں رہ رہے ہوتے ہیں. لیکن جب وہ حقیقت میں آتے ہیں، جب ساتھ اکٹھے رہنا شروع کرتے ہیں، تو پھر ان کو پتہ چلتا ہے کہ بھائی ہم جس دنیا کے اندر رہ رہے تھے وہ تو کیا تھی؟ وہ تو سارا کا سارا ایک، ہم تو دھوکے میں تھے اور اپنے آپ ایک دوسرے کو دھوکہ دینے کی فکر میں پڑے ہوئے تھے. ہم اتنے خوش ہوتے نہیں ہیں جتنے ہم نظر آنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں. ہم ایسے صاحب کمال ہوتے نہیں ہیں جتنے ہم لوگوں کو نظر آنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں. ہم اتنے تواضع والے ہوتے نہیں ہیں جتنے ہم صاحب تواضع بن رہے ہوتے ہیں. ہم اتنے اچھے اخلاق والے ہوتے نہیں ہیں جتنے ہم لوگوں کو نظر آ رہے ہیں. تو جب وہ چیزیں ٹوٹتی ہیں نا، پھر انسان جو ہوتا ہے نا، وہ پھر ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے انسان. میں نے بہت سی جگہوں کے اوپر بہت سے لوگوں کو کئی عرصے سے سمجھانے کی کوشش کی کہ دیکھو، کبھی کسی کو اتنا نہ بڑھاؤ کہ اس کو اتنے اونچے درجے پہ لے کے چلے جاؤ کہ کل کو تمہیں کہیں انتہائی کیا ہو اس کا جو ہے نا، اگر تمہیں ایک شوق لگے تو تم کیا ہو جاؤ گے؟ دین سے متنفر نہ ہو جاؤ. اور آپ لوگ خود جانتے ہیں بہت سی جگہوں پہ ایسا ہوا کہ لوگ جو تھے، جن کو آئیڈلز بنایا ہوا تھا، ان سے تو متنفر ہوئے ہی ہوئے، دین سے بھی متنفر ہو کے دین کے سے بھی جو ہے نا انہوں نے کہا کی گزاری. ہم جن لوگوں کی خاطر اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا کچھ پورے خاندانوں کے ساتھ لڑائیاں جھگڑے لے کر ہم جو تھے بالکل ایک علیحدہ سے چیزیں نظر آتے تھے. مجھے کئی لوگوں نے کہا کہ جی ہمارے ساتھ یہ بڑا وہ ہوا. میں نے کہا دیکھو، آپ نے اللہ کی خاطر نہیں کیا تھا نا کام. مسئلہ یہ تھا، اگر اللہ کی خاطر کیا ہوا ہو، آپ اگر آپ میری خاطر کر رہے ہوگے تو خدا نہ خواستہ میں اگر کل کو کوئی غلطی کرتا ہوں تو آپ کیا ہوگے؟ آپ کہو گے میں نے اپنی زندگی ضائع کر دی ہے، میں تو ان کے پیچھے چل کے زندگی ضائع کر دی. اور اگر آپ نے اللہ کے لیے کیا ہوگا تو آپ کو کبھی اس چیز کا افسوس نہیں ہے، کیونکہ آپ نے وہ کام اللہ کے لیے کیا. کہ کسی انسان کو اتنا نہ بڑھاؤ کہ کل کو پھر آپ جو ہے نا اس میں سے یہی. اب ہمارے، میں لوگوں کو بھی کہتا ہوں کہ دیکھو، سیاست دانوں کو اتنا نہ بڑھاؤ، اتنا نہ بڑھاؤ کہ آپ جو ہے نا، اگر آپ کو کل کو شوقس لگیں گے تو پھر آپ جو ہے نا اس میں سے آپ کہو کہ جناب ہم جب بناتے ہیں
کسی کو اونچا لے کے جاتے ہیں تو وہ اس کو چڑھاتے ہیں جی، آسمان کے اوپر لے کے جاتے ہیں، اور پھر جب گراتے ہیں تو پھر اس کو اتنا ہی نیچے مارتے ہیں۔ اور اس کی وجہ یہ ہوتی ہے، یہ میں آپ کے سامنے کیا نظر آنے کی کوشش کروں گا کہ جیسے کہ میں تو پتہ نہیں کون سی بلا ہوں، آپ مجھے دیکھتے دیکھتے آپ بھی کیا کریں گے، اپنے شاگردوں کے اندر، اپنے ارد گرد جاننے والوں کے اندر ویسے نظر آنے کی کوشش کریں گے۔ ایسا نہ کریں، جیسے آپ ہیں، ہم نے دین پہ چلنا ہے، ہم نے اللہ کی خاطر چلنا ہے، ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہونی چاہیے کہ بھائی کیا ہوگا، لوگ جو ہیں، میں اگر دین پہ چل رہا ہوں اور مجھے لوگوں کی فکر نہیں ہونی چاہیے کہ دیکھو میرے اس رویے کی وجہ سے لوگ پتہ نہیں کیا سمجھیں گے۔ مثال کے طور پہ میں اگر بیوی بچوں کے ساتھ کسی جگہ کھانا کھانے چلا جاؤں تو میں کہوں، اگر مجھے میرے طلباء نے دیکھ لیا یا میرے جو مرید ہیں انہوں نے دیکھ لیا کہ اچھا جی پیر صاحب ہیں، وہ کھانا بھی ہوٹل میں کھانا کھا رہے تھے، اگرچہ وہاں پہ کوئی میوزک نہ ہو، کچھ نہ ہو، یہ دیکھو نا باہر کا کھانا کھاتے ہیں، یہ کیسے بزرگ ہیں، یہ کیسے بزرگ ہیں، یہ تو باہر کا کھانا کھاتے ہیں، وہ تو اس میں تو برکتوں والا کھانا نہیں ہوتا۔ اب کیا ہوگا، آپ جو ہے نا، آپ کو سارا جتنا میں نے آپ کو جو وہ کی ہوئی تھی نا، کہانیاں سنائی ہوئی تھی، وہ ساری اڑ جائیں گی آپ۔ میں اگر کسی جگہ کے اوپر میری باتیں سخت ہوتی ہیں، میں بالکل اس چیز کو کرتا ہوں کہ واقعی میں بعض دفعہ بہت سخت ہو جاتا ہوں، جس میں مجھ سے لوگ خفا بھی ہوتے ہیں، لیکن میں ان سے یہ کہتا ہوں کہ آپ مجھے میری غلطی بتائیں کہ میں کس جگہ کے اوپر میں غلط بات کر رہا ہوں، یا آپ لوگوں سے سروے کر لیں کہ لوگوں کے ذہنوں میں بزرگی کا معیار کیا بٹھایا گیا ہے، ہم نے بزرگوں کا معیار کیا بٹھایا ہے لوگوں کے اندر، ہم نے خود لوگوں کے اندر اپنی جھوٹی تعریفات کر کر کے، اپنے جھوٹے خواب سنا سنا کے، اپنی تعریفات کے پل باندھ باندھ کے اتنا ان کو وہ بنا دیا کہ وہ ہمیں کس مقام کے اوپر دیکھتے ہیں۔ ہمیں جو لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں، آپ خود وہ کرو نا، میں اسی لیے آپ بچوں، آپ لوگوں سے بھی یہی کہتا ہوں کہ دیکھو میں ایک کیا ہوں، ایک انسان ہوں سیدھا سادہ، مجھے کوئی بندہ کہتا ہے جناب آپ، میں کہا میں سیدھا سادہ انسان ہوں، ہم تو سیدھے دین پہ چلنے کی کوشش کرتا ہوں کہ جناب میں کیا رہوں ہر چیز کے اندر، بالکل جیسی ایک زندگی ہے میں ویسے نظر آنے کی کوشش کرتا ہوں۔ بس میری یہی کوشش ہوتی ہے کہ جناب میں سیدھا سادہ نظر آؤں، مجھے تکلفات نہیں آتے، مجھے نہیں کچھ آتا، کوئی بندہ بلاتا ہے کہ جناب آپ آ جائیں یا فلاں جائیں، میں کہا بھائی مجھے کیا وہ کرو گے، تم بلاؤ کسی اور کو، میں تو سیدھا سادہ سا انسان ہوں، سیدھا سادہ مولوی ہوں میں تو، ہم تو تصوف بھی لوگوں کو سکھاتے ہیں تو سیدھا سادہ مولوی بناتے ہیں، وہ ہوا میں اڑیں گے، ان کا ہوا میں کیا، میں تم 2 گز نہیں اڑ سکو گے تو ہوا میں تو اڑنا دور کی بات ہے۔ یا جو ہے ہمیں خواب کیسے آئیں گے، کشف ہوگا، کرامتیں آئیں گی، فلاں ہوگا، اور یہ تو ہمیں نہیں پتا یار، ہم تو سیدھے سادے سے بس کیا بتاتے ہیں کہ جی باطن کی اصلاح کیسے کرتے ہیں، اپنے آپ کو کیسے ان چیزوں سے کوشش مشقیں کرنی ہیں، کہ مجھے خواب نہیں آتے میں کیا کروں، میں نے کہا نہ آیا کریں خواب، خوابوں کی وہ ان کی مرضی ہے، نہیں آتے تو نہ آئے، کچھ ضروری ہے کہ خوابوں کو لے کے ہی آنا ہے ہم نے، نہیں ہمیں اچھے اچھے خواب کیوں نہیں آتے، کہ یار یہ تو مجھے، میں نے کہا مجھے بھی نہیں آتے خواب، مجھے بھی بالکل نہیں آتے ہیں، بہت کم ہوتا ہے، بہت کم تو مجھے خواب یاد رہ جاتا ہے، خواب تو مجھے بھی نہیں آتا پھر۔
اور جی وہ فرشتے نظر آئیں گے، وہ فرشتے تو نظر آئیں گے، ہاں جب موت آئے گی تو فرشتے تمہیں خود بخود نظر انشاءاللہ آئیں گے، فرشتے نظر آنا شروع ہو جائیں گے بالکل آپ کو۔ تو ہم تو یہ سیدھی سیدھی سی بتاتے ہیں باتیں، تو پھر وہ کہتے ہیں کہ جی یہ کیا بات ہے؟ تو فلاں جگہ کے اوپر تو ہم نے پتہ نہیں کیا وہ تھا، فلاں جگہ کے اوپر جو ہے وہ کہتے ہیں بعد دفعہ وہ جی ہاں، توجہ ڈالیں جی توجہ، میں کہا اچھا توجہ، توجہ ڈالیں، ٹھیک ہے نا، تو میں کہا ڈالو رکھو کوئی چیز تاکہ توجہ کیا کریں ادھر، توجہ کو ڈال دیں وہاں پہ جو ہے ہم، رکھ دو کوئی چیز جو ہے ڈالیں توجہ ہم۔ وہ میرے ایک استاد صاحب ہیں، تو وہ مجھے کہتے تھے کہ یہ کوئی بزرگ ہے، میرا کہتے ہیں، کہتے ہیں یہ کوئی بزرگ ہے، وہ بڑے سخت قومی مزاج کے بڑے وہ ہیں، وہ بڑا رگڑا لگاتے ہیں، کہتے ہیں یہ بزرگ ہے، یہ کہاں سے بزرگ آ گیا، میرا کہتے تھے طالب علم کی طرح میں، کہتے ہیں وہ بزرگ تو وہ ہوتا ہے کہ ایک اس قصہ سنانے لگے کہ جی ایک مرید نے جو ہے نا ان کا کہ جی اپنے شیخ کو کہا کچھ اس طرح کہ جی میرے پاس کوئی وہ نہیں ہے، سالن نہیں ہے، تو انہوں نے کہا جاؤ لوٹے میں پانی لے کر آؤ، تو لوٹے میں پانی لے کر آئے، اور انہوں نے پھونک ماری تو وہ دیسی گھی بن گیا، دیسی گھی بن گیا، تو دیسی گھی بن گیا، تو مرید نے کیا کہ روٹی کھا لی اس کے ساتھ، تو وہ ساجی کہنے لگے لڑکوں کو، کہتے ہیں جی جو بیٹھا ہوئے ہیں تمہارے سامنے بزرگ، اس سے کہو کہ چلو لوٹا لے کر آؤ اس کے سامنے، یہ بھی کیا کرے پھونک مارے، یہ پھونک مار دے اس کے اندر، چلو دیسی گھی نہیں بنا سکتا تو کم از کم ڈالڈا ہی گھی بنا دے، دیسی گھی نہیں بنا سکتا تو ڈالڈا ہی بنا دے، تو ہم مانیں گے کہ چلو یہ کوئی بزرگ ہے، یہ کوئی بزرگ ہے، تو ڈالڈا ہی گھی بنا کے دے دے۔ تو مجھے استاد جی، میں نے کہا استاد جی ہم تو کیا ڈالڈا نہیں، ہم تو وہ پانی کو جو ہے نا پتہ نہیں پانی نہ غائب ہو جائے، ہم پانی کو پھونک مارے تو مسئلہ یہ ہے کہ یہ چیزیں ہم نے خود اپنے ایک وہ بناتے ہیں اپنے ارد گرد، پھر ہم اپنے آگے چھوڑتے ہیں لوگوں کو، وہ ہمارے بارے میں وہ خواب سنائیں گے، لوگوں کو بڑا وہ کریں گے، پھر ہم متاثر کرتے ہیں پہلے لوگوں کو، پھر لوگ جب ہمارے پاس آ جاتے ہیں، پھر جب وہ دیکھتے ہیں یار ہمیں تو کچھ حاصل نہیں ہو رہا، فلان نہیں ہو رہا، یہ چیزیں تو نہیں ہو رہی ہیں، پھر لوگ متنفر ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ اس لیے سیدھی سیدھی چیز کے ہے بھائی، شریعت پہ چلنا ہے ہم نے، اپنی ہمت کو استعمال کرتے ہوئے بس، گناہوں سے دیکھو بچوں، اسلام بہت آسان چیز ہے، اسلام نام کس چیز کا نام ہے، اسلام اسلام نام ہے اس چیز کا کہ بھائی میں اپنے سے باطنی رسائل کو نکال دوں اور اچھے اخلاق کو اپنے اندر پیدا کر لوں، باطنی رسائل کمزور ہو جائیں، اچھے اخلاق مضبوط ہو جائیں، تکبر بری چیز ہے، اس کو کیا کیا جائے، کمزور کیا جائے، حسد بری چیز ہے، اس کو کمزور کیا جائے، اور جو بری چیز ہے اس کو کمزور کیا جائے، دنیا کی محبت بری چیز ہے، ناجائز محبت دنیا کی، اس کو کمزور کیا جائے، شکر اچھی چیز ہے اس کو مضبوط کیا جائے، صبر اچھی چیز ہے اس کو مضبوط کیا جائے، اللہ کی محبت اچھی چیز ہے اس کو مضبوط کیا جائے، تواضع اچھی چیز ہے اس کو مضبوط کیا جائے، اس میں کوئی ضرور نہیں ہوتا کہ آپ کو روشنیاں نظر آئیں گی، آپ کو کوئی جو ہے نا پتہ نہیں وہ ہوائی مخلوق اڑتی ہوئی نظر آئے گی، آپ جو ہے نا کوئی بات پھوک کریں گے ادھر سے بندہ پھڑکتا ہوا وہ ادھر گرے گا جا کے جو ہے اس میں سے جو ہے، یہ کوئی وہ نہیں ہے۔ جو آدمی جتنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ ہوگا، جتنا زیادہ، اس کا مطلب ہے کہ وہ اتنا کیا ہے، وہ دیندار ہے۔ یہ اگر توجہ ایسی کمال کی چیز ہوتی تو حضور کیا کرتے، حضور سے بڑھ کر توجہ کس کی ہو سکتی ہے، سب کافروں پہ توجہ ڈالتے ادھر ٹک کر کے، بس سب کو کیا کر دیتے مسلمان بنا دیتے، چلو
سارے مسلمان ہو گئے۔ اب کے سب کیا ہو جاتے، اتنی کیا ضرورت تھی پھر؟ جو غزوات ہو رہے ہیں، جنگیں ہو رہی ہیں، اتنے لوگ جو تھے وہ شہید ہو رہے ہیں، سارا کا سارا بس کیا ہوتا وہاں سے بیٹھتے اور کہتے چلو جی بس ٹھیک ہے جی، توجہ ڈال دی ہے ان کے اوپر، بس واپس ہو جاؤ چلو جی۔ اس لیے پھر عرض یہ کر رہا ہوں کہ جو آپ ہیں ویسے ہی نظر آنے کی کوشش کیجیے، اپنے آپ کو مصنوعی خولوں کے اندر بند نہ کیجیے، مت بند کریں، پھر آپ نکلنا چاہیں گے آپ نکل نہیں سکیں گے۔ اور جب آپ نکل نہیں سکیں گے نا، پھر کیا ہوگا؟ جب آپ بند کر دیتے ہیں خلم، پھر آپ کو سانس نہیں آئے گا، پھر جب دم گھٹے گا آپ کا، پھر آپ کہیں گے بھائی میں کدھر پھنس گیا ہوں، میں غلط تو نہیں ہوں۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور ہمارے اندر ایک جذبہ پیدا ہو جائے کہ ہم کیا کریں، دین کے اوپر چلنے کی کوشش کرتے رہیں، علماء سے، مفتی حضرات سے پوچھ پوچھ کے، اور اپنے باطن کی جو ہے نا ہم صفائی کا خیال رکھیں۔ اللہ مجھے بھی آپ سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ باخدا الحمد للہ۔